شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن عزیز، فرقان حمید، سورہ ہود، اس کی چند آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں آپ نے ایک پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا. اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت اور تبلیغ کے لیے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا. اور انہوں نے آ کر کے اپنی اس دعوت کو بیان فرمایا اور صرف بیان نہیں بلکہ بیان کرنے کا حق ادا کیا. رات اور دن ایک کر کے رب ذوالجلال کی دعوت دی تاکہ گمراہی سے لوگ ہٹ کر کے ہدایت کی طرف آ جائیں.
اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ کریم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر کے جب بھیجا، اس کا مکمل تذکرہ اور اس دعوت کا مکمل ایک نقشہ قرآن عزیز نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر کے اپنی امت کی طرف پہنچاتا ہے اور صحیح طریقے سے پہنچاتا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے اس مکمل دعوت کو صحیح طریقے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ جو آیات کریمہ شروع میں نے پڑھی، اس میں بھی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر ہے، لیکن جس نام کے ساتھ ایک سورت کو منسوخ فرمایا، وہ نام ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام لے کر کے اس دعوت کو منسوخ فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، آج وہ اپنی قوم کو اس عذاب کے آنے سے پہلے ڈرائیں کہ اگر اللہ کا پیغام نہیں مانو گے تو ایک عذاب آئے گا، اس کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے، اس سے پہلے اللہ کا پیغام مان لو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، پیغمبر نے فرمایا میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، اور چھپ کر کے نہیں بلکہ واضح طور پر وضاحت کے ساتھ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، لہذا جو پیغام لے کر کے میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس اللہ ہی کی عبادت کرو، اس اللہ ہی کو پکارو، اس اللہ ہی سے مانگو، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور تمام حاجات اس اللہ کے سامنے رکھو، اسی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور میرے اس کہنے کی، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میری اطاعت کرو۔ میں اپنے پاس سے کوئی پیغام نہیں لے کر کے آیا، بلکہ میں رب العزت کی جانب سے یہ پیغام لایا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ملے گا آپ کو، اس کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ یغفر لکم من ذنوبکم، ایمان لانے کے بعد اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے دنیا کے اندر، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت تک تمہیں اللہ پاک دنیا کے اندر ڈھیل دیں گے۔ ان اجل اللہ
اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ پاک کی طرف سے اجل اور نیٹا آ جاتا ہے، انسان کی موت کا نیٹا اور انسان کی موت کی اجل آ جاتی ہے، لا یؤخر، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ہی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ 950 صدی، 950 سال، یعنی 100 سال کی صدی ہوتی ہے تو 900 صدیاں اللہ پاک نے 950 سال، اللہ پاک نے 9 صدیاں اور اس کے بعد 50 سال، یہ صرف دعوت کے ہیں پیغمبر کے۔ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60، 70، 50، 100، اتنی عمر ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کی عمریں کتنے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہوتی، صرف دعوت کے 950 سال، دعوت دینے کے۔ اور پیغمبر نے اپنی دعوت دینے میں، اللہ کے پیغام پہنچانے میں، اللہ کی توحید پہنچانے میں، اللہ پاک کی شریعت پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ نہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین، نہ کسی کے ساتھ اس طریقے سے کوئی معاملہ کہ کوئی کہہ دے کہ آج رات نہ کرو، کل رات کرنا، نہیں، رات اور دن اللہ پاک کا یہ پیغام نوح علیہ السلام پہنچاتے رہ گئے اپنی قوم کو۔ انسان سوچے کہ اس پیغمبر پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دعوت دینے میں لوگوں نے جو تکلیفیں پہنچائیں، فرمایا کہ رات اور دن دعوت دیتے، لوگ آگے سے پتھر مارتے۔ کیوں پتھر مارتے؟ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نوح علیہ السلام کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے عبد الغفار۔ نوح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ روتے تھے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے۔ نوح کا معنی ہوتا ہے رونا، اسی نام کے ساتھ ان کا نام پڑ گیا۔ قوم پتھروں کے اندر اتنا مارتی کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طائف کا سفر، انسان پڑھتا ہے کہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس اس دعوت کی وجہ سے لہو لہان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کی کیفیت، آپ اس دعوت کو کس طریقے سے انہوں نے دیا، آج ہم ایک دن دعوت دیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ایک مہینے دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چھوڑو۔ اللہ کا پیغام دینے میں انسان گھبرا جاتا ہے، کسی کو صحیح بات کہنے میں انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر ہے نوح علیہ السلام کس طریقے سے دعوت دے دے، قرآن مجید اس کو ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے تیرے دعوت دی ہے اپنی قوم کو رات اور دن، لیلا و نہارا، رات کو موقع مل گیا تب بھی دعوت ہے، دن کو موقع مل گیا تب بھی دعوت ہے کہ اے اللہ میں یہ تیرا پیغام اس طریقے سے پہنچا رہا ہوں کہ میں نے کوئی وقت نہیں دیکھا، بلکہ ہر وقت میں تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن قوم کا آگے سے کیا معاملہ ہے؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جب بھی دعوت دیتے آگے سے بھاگنے شروع ہو جاتے، لوگ بھاگ بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں آپ کی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں ان کو کہتا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس دعوت کا مطلب کیا ہے، اس پیغام دینے کا مطلب کیا ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ
تاکہ اس دعوت کی قبول کرنے کے بعد اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب قبول کر لیں گے تو فرمایا کہ آپ کے گناہ جو بھی ہیں وہ اللہ معاف کر دیں گے ایمان لانے کی وجہ سے۔ ان کی حالت یہ ہوتی جعلوا اصابعهم فی آذانہم، جب نوح علیہ السلام کہتے اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، آگے سے اپنے کانوں کے اندر اپنے انگلیاں داخل کر کے بند کر دیتے ہیں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر رکھ کر کے کان بند کر دیتے تاکہ اس کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ اندازہ آپ لگائیں کہ قوم کتنی بگڑی ہوئی قوم کے اندر کتنا بگاڑ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں سن رہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑے ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم تک اس پیغمبر کی بات بھی نہ پہنچے اور پیغمبر کو دیکھے بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کی حالت اختیار کر کے پیغمبر کو چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ پیغمبر اسی حال میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے رات و دن تڑپ رہا ہے پیغمبر۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے اونچی اونچی آواز سے بھی دعوت دی ہے ان کو، جہار، اونچی اونچی آواز سے، او لوگو اللہ کے پیغام کو مانو، او لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، او لوگو اللہ کی بات کو مان لو۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے اونچی اونچی آواز سے بھی دعوت دی، گھر میں جا کر کے دعوت دی، آرام آرام سے بھی ان کو میں نے سمجھایا، بٹھا کر کے سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے کیا کہا ان کو، فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے بدلے میں تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی بھی فرما دیں گے۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، تمہارے جتنی بھی گناہ ہیں۔ اب انسان سوچے تھوڑا سا، قوم پیغمبر کے ساتھ کیا عشر کر رہی ہے، اور پیغمبر کے اندر قوم کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ لہجہ نہیں آ رہا ہے کہ قوم کو بددعا کرے۔ اس وقت بددعا نہیں کی بلکہ سمجھاتے رہے۔ اربع یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے لگاتار بارشیں اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، بخشش مانگیں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے گناہ رکھیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کے بدلے میں اللہ پاک لگاتار بارشیں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اور کیا نعمتیں دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں میں فراوانی آئے گی، اولاد اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اللہ عطا فرمائیں گے، نہریں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہ سارے انعامات رب ذوالجلال انسان کو، یہ نوح علیہ السلام اس وقت کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اور دعوت قبول کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 80 یا 82 لوگ، بس 80 یا 82، 100 تک بھی نہیں پہنچے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے دعوت میں کمی کی ہوگی، بلکہ رات اور دن اللہ کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں رات اور دن، ٹھیک ہے نا۔ اور آج ہم جو ہے نا تھوڑا سا کسی کو دعوت دیتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ مانتا نہیں، میری بات کو قبول نہیں کرتا۔ اے دائی کا کام ہے دعوت دینا، دائی کا کام ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا، دائی کا کام یہ نہیں ہے اس کے ساتھ جھگڑے کرنا۔ دائی جو ہوتا ہے دعوت دینے والا اللہ کی دین کی، اللہ کے پیغام کی، تو وہ آدمی، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح کہ ایک دکاندار، اس کے بعد گاہک آتے ہیں تو وہ گاہک دکاندار کو تنگ بھی کرتا ہے، اور تنگ اتنا کرتا ہے کہ
کبھی ایک طرف آتا ہے، کبھی دوسری طرف آتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں لیتا، کبھی کہتا ہے میں لیتا ہوں، کبھی کتنی دفعہ وہ آتا ہے، لیکن دکاندار آگے سے وہ اس کو کہہ دے کہ آئندہ نہیں آنا میرے دکان پر۔ کوئی دکاندار اس طرح نہیں کہتا، وہ یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں لیتا، ٹھیک ہے بھائی نہیں لیتا، کوئی بات نہیں۔ پیغمبر بھی اپنی قوم کو بار بار قوم جو ہے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا رہی ہے، پیغمبر کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر وہ پیغمبر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں پیغمبر اپنی قوم کو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، وہاں کانٹوں کا ایک جھاڑی دار درخت وہاں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں ایک پیغام پہ ایک جگہ سے، تو ایک آدمی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر چادر ڈال کر کے کھینچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے مال دو، مجھے یہ دو، وہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذر پیش کر رہے ہیں، دیکھو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مال ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سرتاج الانبیاء کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت کے انسانوں کے امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے پیشوا ہیں، ساری انسانیت کے سفارش کرنے والے ہیں، جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس وقت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اشر کیا تھا؟ صرف کس وجہ سے؟ دین کی دعوت کی وجہ سے۔ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے آپ اپنے کاروبار کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح آپ اپنے خواہشات کی دعوت دیتے ہیں، فرمایا کہ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی انسان گمراہی راستے کی طرف جا رہا ہے، غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اپنے گھر کا آدمی ہے یا دوسرا آدمی ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک کام پر ایک اچھی چیز پتہ ہے، اس آدمی کو دعوت دو اور اس آدمی کو غلط کام سے بچانے کی کوشش کرو۔ حدیث میں آتا ہے ظالم کے ساتھ بھی امداد کرو اور مظلوم کے ساتھ بھی امداد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ امداد سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ہر وقت انسان امداد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کے ساتھ ہم کس طرح امداد کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے بچانا، ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ ظالم کے ساتھ امداد ہے۔ اگر ظالم کو روکو گے نہیں تو فرمایا کہ وہ آپ پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے اور اس میں اسی دعوت کی مثال دی گئی ہے اس حدیث میں، اور کشتی کے ساتھ مثال دی گئی ہے، کشتی کے ساتھ کہ ایک دریا میں کشتی ہے اور وہ دریا میں چل رہی ہے، اس کشتی کے ایک نیچے والا حصہ ہے اور ایک اوپر والا حصہ ہے، نیچے والا حصہ دریا میں چل رہا ہے، نیچے والا حصہ، اور وہاں بھی انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر والا حصہ اوپر ہے، اوپر سے ایک انسان پانی بھرنے کے لیے نیچے سے اوپر جاتا ہے، پانی بھرنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ نیچے سے پانی نہیں مل سکتا، اوپر والے لوگ اس کو کہتے ہیں کیوں آتا ہے بار بار ہمیں تنگ کرتا ہے؟ تو ایک کہتا ہے میری ضرورت ہے، ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، اگر آپ تنگ ہوتے ہیں تو پھر ایسا میں کرتا ہوں کہ میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی حاصل کر لوں گا۔ جب وہ نیچے سے سوراخ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ کشتی میں پانی آ جائے گا، کشتی میں پانی آنے کی وجہ سے اوپر والے بھی دریا کے اندر غرق ہو جائیں گے اور نیچے والے بھی دریا کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر اس انسان کے ہاتھ کو کسی نے نہیں پکڑا اور اس کو نہ روکا تو نیچے والے بھی غرق، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا یہی مثال دعوت کی ہے، اگر غلط کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کو آپ نے نہ روکا غلط کاموں سے تو فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، آپ کے نہ روکنے کی وجہ سے آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بستی پر عذاب آ رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساری بستی کو تباہ کرو، فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اس بستی کے اندر ایک ایسا انسان ہے کہ رات و دن آگ کی عبادت کرتا ہے، ایک آگ کے جھپک اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی،
یا اللہ وہ بھی آپ کی بستی میں موجود، فرمایا کہ اس کو بھی تباہ کرو، اس کو بھی تباہ کرو۔ اے اللہ یہ تو عبادت کرتا ہے، اور میں نہیں، اس نے اس قوم کو دعوت نہیں دی، آپ خود تو کر رہا ہے لیکن دوسروں کو بلا نہیں رہا نیکی کے کام کی طرف۔ لہذا ایک انسان کا اپنا کام ہے، ایک یہ کہ اپنے ساتھ والے لوگ، اپنے پڑوسی، اپنے ساتھی، اپنے محلے دار، اپنے اور ساتھی، ان کو بھی دعوت دینا اس کا کام ہے اس امت کا، کہ ان کو بھی غلط کاموں سے روکے، جس طرح خود رک رہا ہے ان کو بھی غلط کاموں سے روکے، جس طرح خود نیکی کر رہا ہے ان کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے، اس امت کی۔ لہذا یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں میرے دوستوں، یہ کوئی آدمی کہے کہ یہ تبلیغی جماعت کرتی رہے گی، یہ تو کرتی ہے الحمدللہ۔ یہ ہر انسان ایمان والے کا کام ہے، صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ صرف حافظ اور قاری کا کام نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ہر امت کے فرد کا کام ہے۔ جس کو جو چیز معلوم ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے ساتھی کو اگر پتہ نہیں وہ دوسرے ساتھی کو دعوت دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔